جب اسماعیل کی ماں نے زمین کا حصہ اس کے بھائیوں کے نام کروا دیا تو اسماعیل کو بہت غصہ آیا۔ اسماعیل اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسماعیل کو اس کے ایک دوست نے اکسا دیا اور ایک چھرا تھماتے ہوئے کہا، یہ لے جاؤ اور اپنی ماں کی گردن پر رکھو، وہ ڈر کر زمین تمہیں دے دے گی۔ رات کا سناٹا تھا اور ماں اکیلی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اسماعیل نے موقع غنیمت جانا اور گھر آیا۔ دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا اور چپکے سے ماں کے قریب پہنچ کر اس کی گردن پر چھرا رکھ دیا۔ خوف اور غصے سے کانپتی آواز میں بولا، زمین میرے نام کر دے ورنہ یہیں تیرا خاتمہ کر دوں گا۔ ماں کی آنکھ کھلتے ہی اس نے اپنے بیٹے کو اپنی جان کے درپے دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل ٹوٹ گیا، مگر ممتا نے اسے نرمی سے بولنے پر مجبور کر دیا۔ ماں بولی، بیٹا یہ زمین تجھ سے زیادہ قیمتی نہیں، لے لے، مگر خدا کے لیے اپنی زندگی برباد نہ کر۔ رات کی تاریکی میں ماں نے اپنی جان بچانے کے لیے قسم کھائی، بیٹا میری جان بخش دے، صبح ہوتے ہی ساری زمین تیرے نام کروا دوں گی۔ دولت اور زمین کی لالچ نے اس کے دل کو پتھر بنا دیا تھا۔ ماں کی جان بخشی کے وعدے پر اس نے چھرا نیچے کر لیا اور دھمکی دیتے ہوئے بولا، یاد رکھنا اگر صبح زمین میرے نام نہ ہوئی تو انجام برا ہوگا۔ صبح ہوتے ہی ماں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ساری زمین اسماعیل کے نام کروا دی۔ وہ جانتی بھی تھی کہ اس کی ابھی عمر تھوڑی ہے، اس کے دوست اسے بری عادتوں پر لگا دیں گے اور ساری زمین بھی ضائع ہو جائے گی، مگر ممتا نے پھر بھی اس کی سلامتی کے لیے زمین قربان کر دی۔ زمین ملنے کے بعد اسماعیل کے دوست اور بھی زیادہ اس کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ وہ زمین کے کاغذات لے کر خوشی خوشی نکل گیا، بے خبر کہ دولت کی یہ دیوانگی اس کی زندگی کو مزید اندھیروں میں دھکیل دے گی۔ ماں سوچتی رہی کہ کہاں غلطی ہوئی جو آج اس کا بیٹا دشمن بن کر اس کے سامنے کھڑا ہے۔ کچھ دن گزر گئے، زمین کے پیسے بھی آہستہ آہستہ نشے اور جوئے میں ضائع ہونے لگے۔ اسماعیل کے دوستوں نے منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اسماعیل کو بہکاتے ہوئے کہا، یار اب تیری شادی ہو جائے تو اور مزے ہوں گے، بیوی بھی آ جائے گی اور جہیز میں بھی کافی سامان ملے گا، جا اپنی ماں سے کہہ کہ فوراً تیری شادی کرے۔ نشے میں دھت اور دوستوں کے بہکاوے میں آیا اسماعیل گھر پہنچا۔ ماں کو کمرے میں دیکھا تو غصے سے بولا، میری شادی کرو، فوراً رشتہ ڈھونڈو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ماں جو پہلے ہی بیٹے کے رویے سے ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی یہ دھمکی سن کر سہم گئی۔ وہ بولی، بیٹا میں تمہاری خوشی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، مگر خدا کے لیے اپنے دل سے یہ نفرت نکال دو۔ اسماعیل نے ماں کی کوئی بات نہ سنی اور غصے میں کمرے کی چیزیں الٹ پلٹ کر دیں۔ اسماعیل کی شادی ہو گئی اور اس کی نئی نویلی دلہن رخصت ہو کر گھر آ گئی۔ پہلی رات جب اپنی نئی زندگی کے خواب آنکھوں میں سجائے کمرے میں داخل ہوئی تو اسماعیل نے سگریٹ اور چرس کا پیکٹ اس کے سامنے پھینک دیا۔ یہ لو، چرس بنا کر پلاؤ، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ بیوی جو ابھی اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر نئی زندگی کی امیدوں کے ساتھ آئی تھی، اس اچانک مطالبے پر ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے گھبرا کر انکار کرتے ہوئے کہا، مجھے یہ سب نہیں آتا اور میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس نے فوراً وہی چھرا نکالا جو پہلے اپنی ماں کو دھمکانے کے لیے استعمال کر چکا تھا۔ تیز لہجے میں بولا، بنا کر دو ورنہ یہیں تمہاری جان لے لوں گا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے چرس بنانے کی کوشش کی، دل میں خوف اور ذہن میں الجھنوں کا طوفان لیے وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہی اس کی قسمت ہے۔ شادی کے سپنے دیکھنے والی لڑکی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا شریک حیات
ایک ظالم اور نشے کا عادی شخص ہوگا۔ اسماعیل کی بیوی کی پہلی رات ہی خوف اور دہشت سے بھر گئی۔ نہ کوئی محبت، نہ کوئی اپنائیت، صرف دھمکیاں اور ظلم۔ جبکہ اسماعیل اپنی دنیا میں مگن نشے کے دھوئیں میں کھو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا اور اسماعیل نے اپنی بیوی کے جہیز کا سامان بھی بیچنا شروع کر دیا۔ گھر کا ایک ایک سامان بیچ کر نشے اور جوے میں اڑا دیا۔ انہی دنوں اسماعیل کی بیوی حاملہ تھی اور ماں بننے کے قریب تھی۔ وہ کمزور اور نڈھال حالت میں اسماعیل کے پیچھے پیچھے جاتی اور منتیں کرتی، خدا کے لیے نشہ چھوڑ دو، میری حالت تو دیکھو، کم از کم میرے لیے کچھ دوائی ہی لے آؤ۔ لیکن اسماعیل پر نہ تو اس کی حالت کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی آنے والے بچے کی پرواہ۔ وہ بے حس اور بے رحم بن چکا تھا۔ بیوی کا جسم درد سے کانپ رہا تھا اور دعاؤں کی سخت ضرورت تھی، مگر اسماعیل نشے کے پیچھے اندھا ہو چکا تھا۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر چرس کے کش لگا رہا تھا اور بیوی کی فریادوں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ میری حالت پر رحم کرو، کچھ تو خیال کرو۔ لیکن اسماعیل نے الٹا تانے دیتے ہوئے کہا، تجھے تو بس رونا آتا ہے، جا مجھے تنگ نہ کر۔ بیوی نے اکیلے ہی سرکاری اسپتالوں کے چکر کاٹے، کسی سہارے کے بغیر درد اور تکلیف برداشت کرتی رہی۔ ہسپتال کے ٹھنڈے فرش اور لمبی قطاروں میں وہ بے یار و مددگار کھڑی رہی۔ آخر کار لمبی اذیت اور انتظار کے بعد ایک ننھی سی بیٹی نے جنم لیا۔ بیٹی تیری قسمت میں نہ باپ کا سایہ ہے اور نہ محبت، لیکن میں تیرے لیے سب سہ لوں گی، ماں نے روتے ہوئے کہا۔ اسماعیل کو خبر تو ملی مگر اس نے پلٹ کر خبر نہ لی۔ وہ بدستور نشے اور جوئے میں مگن رہا اور دوستوں کے ساتھ بربادی کے راستے پر چلتا رہا۔ بیوی نے کئی بار فون کرنے کی کوشش کی مگر اسماعیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ گھر واپس آ کر بھی بیوی کو اکیلے ہی اپنی ننھی جان کا خیال رکھنا پڑا۔ غربت اور بے بسی کے عالم میں وہ سوچتی رہی کہ کیا اس معصوم بچی کا بھی وہی مقدر ہوگا جو اس کی ماں کا ہے۔ ایک دن نشے کے پیسوں کی کمی نے اسماعیل کو مجبور کر دیا کہ وہ گھر واپس آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر آٹے کے ایک تھوڑے سے تھیلے پر پڑی جو بیوی نے بڑی مشکل سے جمع کر کے رکھا تھا تاکہ کچھ دنوں کا گزارا ہو سکے۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ آٹا اٹھایا اور محلے کے ایک دکاندار کے ہاتھوں بیچ ڈالا۔ جب بیوی نے خالی برتن دیکھے تو دل میں گھبراہٹ چھا گئی۔ سمجھ گئی کہ اسماعیل نے وہ آٹا بھی بیچ دیا ہے۔ بچی بھوک سے بلک رہی تھی اور ماں بے بسی سے اپنی گود میں اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خود بھی بھوکی، تھکی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی ماں نے ننھی بیٹی کو سینے سے لگا کر لوری دینے کی کوشش کی مگر بچی کا رونا بند نہ ہوا۔ اس رات ماں اور بیٹی دونوں بھوکی سو گئیں۔ دوسری طرف اسماعیل نشے کی محفل میں بیٹھا اپنی بربادی کا جشن منا رہا تھا۔ اگلے دن بیوی نے دل بھر کر فیصلہ کیا اور اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ بیٹی اب یہیں رہو، ہم تمہارے اور بچی کے لیے ہیں۔ کچھ دن بعد اسماعیل کو اپنی بیوی کی غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ نشے کی حالت میں جب ہوش آیا تو وہ بیوی کے میکے پہنچ گیا اور معافی مانگتے ہوئے بولا، مجھے ایک اور موقع دو، میں اب گھر کے کام کروں گا اور سب ٹھیک کر دوں گا، گھر میں کوئی سہارا نہیں، واپس آ جاؤ۔ بیوی پہلے تو ہچکچائی مگر اسماعیل کے بار بار اصرار اور وعدے پر والدین نے بھی سمجھا بجھا کر اسے راضی کر لیا۔ جانے سے پہلے اسماعیل نے ایک اور مطالبہ کر دیا، گھر کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے ایک بھینس لے دو، دودھ بیچ کر گزر بسر کر لیں گے۔ باپ نے بیٹی کی خاطر بھینس خرید کر دی اور انہیں رخصت کیا۔ گھر آتے ہی اسماعیل نے وہی پرانی روش اپنائی، بھینس کو گھر کے آنگن میں باندھ کر دوستوں کو بلا لیا اور ان سے کہا، یہ بھینس خرید لو، اچھے پیسے دے دو۔
दोस्तों ने मौका गनीमत जाना और कम कीमत में ही भैंस खरीद ली। पैसे जेब में डालकर इस्माइल फिर नशे के अड्डे पर पहुंच गया। जब बीवी ने भैंस के ना होने का पूछा तो इस्माइल गुस्से से बोला, मेरी चीज़ है, जो चाहे करूं, ज़्यादा बोली तो तुझे भी निकाल दूंगा। बीवी एक बार फिर भूखी प्यासी रात भर अपनी मासूम बेटी को सीने से लगाए सिसकती रही। सुबह होते ही उसने अपने वालिदैन के घर जाने का फैसला कर लिया। जब वालिदैन ने दोबारा उसे इस हाल में देखा तो इस बार उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होते देखकर फैसला किया कि अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। वालिदैन ने अदालत में खुला का मुकदमा दायर कर दिया और साथ ही जहेज़ का सामान वापस लेने की दरख्वास्त भी दी। अदालत में मुकदमा चला और इस्माइल को नोटिस भेजा गया। जज ने दोनों फ़रीक़ैन के बयानात सुने और हालात का जायज़ा लेने के बाद फ़ैसला सुनाया। इस्माइल या तो 10 लाख रुपए बतौर हक महर और जहेज़ के सामान की रकम अदा करो या 2 साल कैद की सज़ा भुगतो। इस्माइल जो पहले ही कंगाल हो चुका था, ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही कोई सहारा। दोस्त भी अब उससे कतराने लगे थे क्योंकि ज़मीन, भैंस और जहेज़ सब बर्बाद कर चुका था। अदालत के फैसले के बाद 2 साल की कैद काटनी पड़ी। जेल की अंधेरी कोठड़ियों में वो अपनी बर्बादी के दिन गिनता रहा, लेकिन ना कोई मुलाकात के लिए आया और ना ही किसी ने हाल पूछा। इन 2 सालों में उसकी बेटी जवान हो चुकी थी, मगर बाप की मोहब्बत और शफ़क़त से महरूम रही। माँ ने बड़ी मुश्किलों से मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पाल पोस कर जवान किया। अदालत ने खुला की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी और अब इस्माइल की बीवी अपनी बेटी के साथ अलग ज़िंदगी गुजार रही थी। जब इस्माइल अपनी सज़ा काट कर वापस आया तो सब कुछ बदल चुका था। पुराना टूटा फूटा घर, खाली आंगन और चारों तरफ खामोशी। बीवी और बेटी का कोई निशान तक न था। भूख ने जोर मारा तो उसने पुराने दोस्तों का रुख किया। वो नशे के अड्डे पर पहुंचा और लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, यारों मैं वापस आ गया हूँ, बहुत भूखा हूँ, कुछ रोटी खिला दो और थोड़ी चरस भी पिला दो, मेरे पास अब कुछ नहीं है। दोस्तों ने उसकी हालत देखी और तंजिया हंसते हुए कहा, निकल यहाँ से, अब हमारे पास तेरे लिए कुछ नहीं। तू अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। जब तेरे पास ज़मीन, पैसा और भैंस थी तब तक दोस्त थे, अब तो हमें भी बर्बाद कर देगा। जा कहीं और जा। इस्माइल को यकीन नहीं आया कि वही दोस्त जो कभी उसके इर्द गिर्द मंडलाते थे आज उसे धुतकार रहे हैं। वो टूटे दिल के साथ अड्डे से बाहर आ गया, भूखा, नंगा और बर्बाद। इस्माइल की ज़िंदगी अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। जब दोस्तों ने धुतकार दिया और घर वालों ने भी मुंह मोड़ लिया तो उसके पास कोई चारा न रहा। भूख से निढाल और बदन पर पुराने मैले कुचैले कपड़े पहने वो गलियों और बाज़ारों में मांगने लगा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। लेकिन लोग उसके मैले हाल और लरजती आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते। कोई उसे धुतकारता तो कोई बुरा भला कहकर आगे बढ़ जाता। कभी किसी दुकान के बाहर बैठकर हाथ फैला देता तो कभी मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर भीख मांगता। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये थी कि जिन दोस्तों के साथ वो कभी चरस के कश लगाया करता था वही अब उसे देखकर नज़रें फेर लेते। अगर कभी उनके पास जाता और रोटी का सवाल करता तो वो तंजिया लहजे में कहते, अबे नखट्टू, हमारे पास तेरे लिए कुछ नहीं, जा कहीं और जा। एक दिन इस्माइल अपनी बर्बादी और भूख से तंग आकर अपनी माँ के पास पहुंचा। पुराने कपड़ों में मलबूस, उलझे हुए बाल और आंखों में वहशत लिए वो माँ के दरवाजे पर दस्तक देने के बजाय सीधा अंदर घुस आया। माँ ने जैसे ही उसे देखा तो दिल भर आया, लेकिन चेहरे पर सख्ती तारी कर ली। इस्माइल ने माँ की तरफ गुस्से से देखा और दौड़ते हुए बोला, अपना हिस्सा दे दो, मुझे ज़मीन बेचनी है वरना यही मार डालूंगा। वही पुराना छुरा दोबारा निकालकर माँ के सामने लहराया जैसे बरसों पहले किया था।
ماں نے اس بار خوف کی بجائے ہمت سے جواب دیا، مار دے مجھے، لیکن اب اپنی آخری چھت بھی تیرے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دوں گی۔ ساری زندگی تیری حرکتوں کا دکھ سہتی رہی، جا جہاں جانا ہے جا، لیکن یہ چھت تجھے نہیں دوں گی۔ اسماعیل نے چھرا ہوا میں لہرایا، مگر ماں کی آنکھوں میں خوف کی بجائے مضبوطی دیکھ کر بے بس ہو گیا۔ وہ بے بسی کے عالم میں چھرا نیچے گرا کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا، ہاتھوں سے چہرہ چھپائے بلک بلک کر رونے لگا، ماں میں برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ ماں نے سرد آہ بھری اور کہا، ختم تو تب ہو گیا تھا جب تو نے میری بات نہ مانی، نشے اور پورے دوستوں کے پیچھے سب کچھ برباد کر دیا۔ اب یہ چھت تیری حرکتوں کی نظر نہیں ہونے دوں گی۔ غلط دوست اور نشے کی لت انسان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ اسماعیل کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ برے دوستوں کا انتخاب اور نافرمانی کا انجام ہمیشہ بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ماں باپ اور بہن بھائیوں کی بات سنیں، کیونکہ وہی ہماری سچی خیر خواہ ہوتے ہیں۔ دنیا کے لوگ خود غرض ہوتے ہیں، اور جب انسان کے پاس سب کچھ نہ رہے تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی برے راستے پر نہ چلیں اور اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگیں۔ اللہ ہمیں برے دوستوں اور بری عادتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔